معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبدالمجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ شہر کی قدیم ترین مسجد کی تلاش۔ پچھلے 1000 برس سے بھی زائد عرصے میں لاہور میں ان گنت مساجد کی تعمیر ہوتی رہی ہے، جو بعد ازاں شہید بھی ہوئیں اور ان کی اثر نو تعمیر بھی ہوئی۔ ان کی تعداد کئی گنا بڑھتی رہتی ہے، لیکن حقیقتاً لاہور کی سب سے قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا کوئی دو ٹوک جواب نہیں ملتا، لیکن مبینہ ثبوت بے حد دلچسپ ہیں۔ باضابطہ سرکاری روداتوں کے مطابق جب 1025 میں اندرون شہر لاہور اور اس کے گارے سے تعمیر شدہ قلعے کو سلطان محمود غزنوی نے فتح کیا تو اس نے قلعہ لاہور کے اندر ایک مسجد اور ایک مینار تعمیر کیے۔ اس مسجد کا اب اتا پتہ نہیں ملتا۔ اپنی فتح منانے کے لیے اس نے ایک الگ محلہ قائم کیا جو بعد ازاں عرب محلہ کہلایا۔ اس محلے میں اولین مسجد کی تعمیر ہوئی جس کا نام خشتی مسجد رکھا گیا۔ اس مسجد کا ٹھیک محل وقوع نہیں دیا گیا، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ یہ موجودہ چونا منڈی کے آس پاس ہی تھی۔ غزنوی دور حکومت 1193 تک جاری رہا، لہٰذا کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسجد کب تعمیر ہوئی تھی۔ پھر ہمارے پاس ایک اور اولین مسجد موجود ہے جسے بھاٹی دروازے کے عین بیرون سید ابوالحسن علی بن عثمان حجویری نے تعمیر کی تھی، جنہیں عرف عام میں داتا گنج بخش کہتے ہیں اور جو لاہور کے سرپرست ولی ہیں۔ ان کی تصنیف کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ان کی وفات 1007 میں ہوئی، اور یہ کہ انہوں نے اپنی حیات ہی میں بھاٹی دروازے کے عین بیرون ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی تھی۔ یہ مسجد بعد ازاں صدیوں تک قبلے کی درست سمت متعین کرنے کے لیے بطور معیار ہی رہی۔ اصلی مسجد شہنشاہ اورنگزیب کے دور حکومت میں عظیم سیلابوں کی نذر ہو کر مکمل طور پر شہید ہو گئی اور اسے ازسر نو تعمیر کرنا پڑا۔ اس وقت سے یہ تعمیر نو جاری و ساری ہے اور حال ہی میں ایک عظیم الشان مسجد کی تکمیل ہوئی۔ چنانچہ داتا صاحب کی اصلی مسجد کا زمانہ بلا خوف و خطر 1095 سے 1005 کے مابین کسی برس میں متعین کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ جگہ سب سے قدیم ہو سکتی ہے، لیکن اصلی عمارت نہیں۔ پھر داتا گنج بخش کے ساتھ ساتھ غزنوی دور میں سید اسماعیل بخاری نامی ایک اور بزرگ ولی بھی لاہور تشریف لائے تھے۔ ان کا لاہور ہی میں 1057 میں انتقال ہوا اور انہیں ہال روڈ سے نکلنے والی ایک سڑک پر دفن کیا گیا، جہاں آج کل کیتھیڈرل اسکول اور چرچ واقع ہے۔ ان کی قبر کے آثار موجود ہیں اور اسکول کی ایک نکڑ میں ایک کمرے پر مشتمل مسجد بھی تھی۔ اگر یہ درست ہے اور ایک تحقیقی مقالے میں یہی دعویٰ کیا گیا ہے، تب یہ بوسیدہ کمرہ ہی شاید لاہور کی قدیم ترین مسجد ہے، جو 1050 کے لگ بھگ تعمیر ہوئی تھی۔ چنانچہ یہی 3 مساجد کی جگہیں لاہور اور اس کے نواحی علاقوں میں اصلی اولین ترین مساجد ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہیں۔ غالباً ان تینوں مساجد میں سے کوئی بھی اپنی تعمیر کے وقت سے اصلی حالت میں قائم نہیں ہے، لیکن داتا گنج بخش مسجد بلا خوف و خطر یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کا وجود اصلی جگہ پر ہی ہے۔ اولین مسجد بلا شبہ قلعہ لاہور کے اندرون ہی تعمیر ہوئی تھی، اور روایت کے مطابق جب لاتعداد منگول گھڑ سوار لاہور میں سے اسے رونتے ہوئے گزرے تو ہر شے کو تباہ و برباد کر گئے۔ شہنشاہ اکبر نے قلعہ لاہور میں محمود غزنوی مسجد کو ازسر نو تعمیر کرایا۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ آج اس مسجد کا سراغ نہیں ملتا۔
لیکن اکبر کے اولین دور حکومت میں بھاٹی دروازے کے اندرون لکڑہارا بازار میں ایک مسجد کی تعمیر کی گئی جو اونچی مسجد کہلانے لگی۔ یہ مسجد آج بھی اپنی اصلی حالت میں استادہ ہے۔ اسی دور میں اکبر نے اپنی والدہ مریم زمانی کی یاد میں ایک مسجد 1614 میں تعمیر کرائی تھی۔ یہ مسجد آج بھی قلعہ لاہور کے مشرق کی جانب موجود ہے اور اسے بیگم شاہی مسجد کہتے ہیں۔ یہ دو مساجد لاہور اور نواحی علاقے میں اپنی اصل مقامات پر وجود پذیر ہونے اور قدیم ترین ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہیں، لیکن لاہور کی قدیم ترین مسجد کے لقب کی دعوے دار ایک اور بھی ہے۔ رنگ محل سے نکلتے ہی خواجہ ایاز کے مقبرے کے نزدیک اور کوچہ چابک سواروں کے مشرقی جانب ایک قبر ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ عوامی روایت یہ ہے کہ یہ ان اولین مسلمانوں کے اجتماعی قبر ہے جو لاہور میں اسلام کی تبلیغ کرنے پر شہید کر دیے گئے تھے۔ شہر کی قدیم ترین مسجد ہے، لیکن پھر چینیاں والی مسجد بھی تو ہے جو اصلاً 1778 میں تعمیر ہوئی تھی اور ہر بار جب لاہور کو نظر آتش کیا گیا تو اسے اثر نو تعمیر کرنا پڑا۔ یہ اپنی اصلی جگہ پر قائم ہے، اگرچہ عمارت کا سال ہرگز 1778 نہیں ہے، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ مسجد کے قطعی زمانہ تعمیر کے تعین کے لیے ٹھوس سائنسی ثبوت کی ضرورت ہے۔ چند اور بھی نہایت قدیم مساجد ہیں جن کا ذکر دلچسپی کے لائق ہے۔ ایک مسجد سید مٹھے کی قبر کے پاس ہے جس کا 1263 میں انتقال ہوا تھا۔ پھر کشمیر بازار میں پیر بلخی کی قبر کے پاس ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کا بھی ایک قصہ ہے کہ جب سنہری مسجد کی تعمیر ہوئی تو مسجد کی گنجائش نکالنے کے لیے کشمیری بازار کا دوبارہ تطبیق کیا گیا تو اس سے مسجد صوفی والی متاثر ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد اسی زمانے میں تعمیر ہوئی تھی اور پرانی مسجد کی بنیادوں پر ہی دوبارہ استوار کی گئی تھی۔ اس امر میں تحقیق کی ضرورت ہے کہ تعین کیا جائے کہ وہاں اصلاً کیا عمارت تھی۔ چونکہ بنیادیں اصلی ہیں اس لیے اس کی تاریخ اور اصلیت جاننا دلچسپ ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہی ہماری قدیم ترین مسجد ہو۔ لاہور میں قدیم ترین مسجد کی تلاش میں ہمیں اس مسجد کے دعوے کو بھی زیر غور رکھنا ہوگا جو سید یعقوب زنجانی کی قبر کے پہلو میں ہے، جو صدر شاہ زنجانی بھی کہلاتے ہیں۔ وہ ان بہت سے مبلغین میں سے تھے جو غزنوی دور میں لاہور آئے تھے۔ ایک چھوٹی سی مسجد ان کے مزار کے پاس لیڈی ایچسن ہسپتال کے عین عقب میں وجود پذیر ہے۔ اگرچہ آج کل کل تعمیر شدہ مسجد وسیع ہے، لیکن مسجد کی اصل شناخت کے کچھ حصے اب بھی موجود ہیں۔ اس کے زمانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ قدیم ترین وجود پذیر مسجد ہونے کی ایک سنجیدہ دعوے دار ہو سکتی ہے۔ ایک اور زنجانی صاحب بھی ہیں، لیکن وہ بعد کے زمانے کے ہیں، شہنشاہ حسین زنجانی جو مصری شام میں کوئی چا میرا میں دفن ہیں۔ قدیم ترین مساجد کی متوقع صف بندی کی صورت کے پیش نظر قدیم ترین ہونے کی تعریف میں یہی شمار کرنا ہوگا کہ مسجد کی اپنی عمارت کا وجود پذیر ہونا لازم ہو، بے شک یہ کتنی ہی انحطاط پذیر کیوں نہ ہو۔ اپنی عمارات کے وجود پذیر ہونے کے مقابلے میں مقام کی اصلیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ اگر سائنسی طور پر کہولت کا تعین ہو سکے تو ہال روڈ والی شاہ اسماعیل بخاری کی چھوٹی سی مسجد کی عمارت اصل ہے، تو پھر بلا خوف و خطر اسے نقیب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ آج کل تعمیر شدہ مسجد وسیع ہے، لیکن مسجد کی اصل شناخت کے کچھ حصے اب بھی موجود ہیں۔ اس کے زمانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا،
لیکن یہ قدیم ترین وجود پذیر مسجد ہونے کی ایک سنجیدہ دعوے دار ہو سکتی ہے۔ ایک اور زنجانی صاحب بھی ہیں، لیکن وہ بعد کے زمانے کے ہیں۔ شہنشاہ حسین زنجانی جو مصری شاہ میں کوئی چاہ میرا میں دفن ہے۔ قدیم ترین مساجد کی متوقع صف بندی کی صورت کے پیش نظر قدیم ترین ہونے کی تعریف میں یہی شمار کرنا ہوگا کہ مسجد کی اپنی عمارت کا وجود پذیر ہونا لازم ہو، بے شک یہ کتنی ہی انحطاط پذیر کیوں نہ ہو۔ اپنی عمارت کے وجود پذیر ہونے کے مقابلے میں مقام کی اصلیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ اگر سائنسی طور پر کہولت کا تعین ہو سکے تو ہال روڈ والی شاہ اسماعیل بخاری کی چھوٹی سی مسجد کی عمارت اصلی ہے، تو پھر بلا خوف و خطر اسے نقیب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں تو پھر ہر کس و ناقص کی تحقیق کے لیے شہادت تو موجود ہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہمارے محققین سائنسی ضابطۂ عمل سے لیس ہو کر ہماری قدیم ترین مساجد اور دیگر عمارات کی تلاش اور سراغ لگانے میں ہماری مدد کریں۔ مجھے کامل یقین ہے کہ وہ جو عرش پر برا جمع ہے وہ یہ دیکھ کر نہایت خوش ہوگا کہ اس کی مخلوق میں سے کون ہے جو لاہور کے لاکھوں حل طلب معاملات میں سے جو اس نے ہمیں عطا کیے ہیں صرف ایک ہمارے لیے حل ڈھونڈ دے۔ سب ہیڈنگ: لاہور کا اولین انگریزی میڈیم اسکول۔ انگریزوں کے لاہور فتح کرنے کے ساتھ ہی پہلا انگریزی کے ذریعے تعلیم دینے والا اسکول بھی وجود میں آ گیا۔ یہ ستم ظریفی کی بات ہے کہ پہلا انگریزی میڈیم اسکول انگریزوں نے نہیں بلکہ ایک امریکی مسیح مبلغ پادری ڈبلیو فورمن نے قائم کیا تھا۔ وہی شخص جس نے بعد ازاں لاہور میں فورمن کرسچن کالج FC کالج کی بنیاد رکھی۔ پادری ڈاکٹر C.W. فورمن نے اپنے ایک ہمکار جان نیوٹن کے اشتراک سے سکھ فوج کی شکست کے چند ماہ کے اندر بھاٹی دروازے کے بیرون ایک ویران فوجی بیرک میں، جہاں آج کل ضلع کچہری لاہور ہے، مقامی انتظامیہ کی مدد سے 19 دسمبر 1849 کو ایک انگریزی میڈیم اسکول قائم کر لیا۔ ڈلہوزی کے اور ہندوستان کے گورنر جنرل جیمز اینڈ ریو براؤن رمزے نے اس مقصد کے لیے 4238 روپے بطور عطیہ عنایت کیے۔ یہ لاہور کا اولین انگریزی ذریعہ تعلیم والا اسکول تھا۔ اکتوبر 1852 میں لاہور میں امریکی مسیح تبلیغی مرکز نے، جس کا سربراہ پادری C.W. فورمن تھا، برطانوی کمانڈر سے رنگ محل کے اندرون، جو شاہجہاں کے زمانے میں تعمیر کردہ تاریخی عمارت تھی، ایک اسکول قائم کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ یہ عمارت ابتدائی طور پر بطور عدالت استعمال ہوتی رہی۔ سکھوں نے اسے پولیس چوکی یا تھانے کی حیثیت سے استعمال کیا۔ جب انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو پادریوں نے رائے دی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے کسی نیک کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انتظامیہ بورڈ نے ایک مالیاتی تشخیص کنندہ کو بھیجا جس نے عمارت کی قیمت 4000 روپے لگائی۔ اس سے کم ہرگز نہیں۔ اگر اس کی تاریخی حیثیت کو مد نظر رکھیں تو اس کی قیمت کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ زمین کی قیمت کا تخمینہ 627 روپے لگایا گیا، لیکن قدیم عمارت کے ساز و سامان کی قیمت زمین کی قیمت سے 5 گنا زیادہ تھی۔ لیکن پادری فورمین نے صرف 1000 روپے کی رقم ادا کی اور کمپنی نے اس تبصرے کے ساتھ قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ نیک مقصد کے پیش نظر معاشی قیمت کی چندہ اہمیت نہیں رہتی۔ چنانچہ اولین ترین انگریزی ذریعہ تعلیم والا اسکول قائم ہو گیا۔ اس اسکول کو پھلنے پھولنے کے ساتھ شہرت بھی حاصل ہوئی اور جلد ہی ترقی پا کر یہ ایک کالج بن گیا اور فورمن کرسچن کالج کہلایا، اور پھر وہاں سے انارکلی کے بیرون نیلا گنبد منتقل ہو گیا۔ بعد ازاں یہی کالج لاہور کی نہر کے کنارے موجودہ جگہ پر منتقل ہو گیا۔ بہرحال
ایسٹ انڈیا کمپنی نے محسوس کیا کہ ان کے ملازمین کے یورپی اور یوریشیائی بچوں کے لیے ایک اسکول کی ضرورت ہے جو اندرون شہر میں ہونے والی کارروائیوں سے الگ تھلگ رہے۔ چنانچہ انہوں نے لاہور ہائی اسکول کے لیے سرمایہ مہیا کیا۔ یہ اسکول اندرون قلعہ لاہور میں اگست 1858 میں قائم ہوا۔ امریکی عیسائی تبلیغی مرکز کے لاہور میں اسکول کے کام شروع ہونے کے عین 9 برس بعد لاہور کے چیپلن پادری سی سیلوکٹ اس اسکول کے سربراہ مقرر ہوئے اور اس میں ابتدائی طور پر 20 لڑکیوں اور 24 لڑکوں نے داخلہ لیا۔ زیادہ تر طلباء کمپنی کے ملازمین اور فوجیوں کے تھے یا ان ملازمین کے یتیم بچے جو جنگوں میں مارے گئے تھے یا مختلف وبائی امراض سے فوت ہوئے تھے جنہوں نے برطانوی دور کے ہندوؤں کو دکھ کر رکھا تھا۔ لاہور ہائی اسکول پھر انارکلی کے نزدیک ایک پرانی فوجی بیرک میں منتقل ہو گیا۔ وہاں سے ٹھکانہ بدل کر یہ لور مال پر پیپل ہاؤس کے نزدیک ایک مکان میں منتقل ہو گیا۔ پھر اسکول کے لیے ٹیمپل روڈ پر قدیم فرامشن ہال کے نزدیک ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ پادری ای ایچ گلیور ایم اے کیمبرج اس اسکول کے سربراہ تھے۔ آج دونوں قدیم فرامشن عمارت کا اور لاہور ہائی اسکول کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ اول الذکر وہاں سے منتقل ہو کر مال روڈ اور کوئنز روڈ کے کونے پر شاہ دین بلڈنگ کے بالمقابل موجودہ عمارت میں چلی گئی، جس پر بعد ازاں حکومت پاکستان نے قبضہ کر کے پر اصرار وجوہات کی بنا پر پابندی عائد کر دی، جو خود بھی ایسی ہی تھی۔ اس کی بحالی کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں اب بھی زیر التوا ہے، لیکن لاہور ہائی اسکول بالکل ہی ختم ہو کر رہ گیا جب اسے مری کے نزدیک گھوڑا گلی کے لارنس کالج میں ضم کرنے کا فیصلہ صادر ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرکاری رداد کے مطابق لاہور ہائی اسکول کے اساتذہ بہترین تھے جنہیں ہندوستان بھر سے حاصل کیا گیا تھا۔ بہرحال اس اسکول کے لڑکیوں کے حصے کو مال روڈ پر ہی واقع کیتھیڈرل ہائی اسکول میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ دونوں اسکول رنگ محل مشن اسکول جسے امریکیوں نے قائم کیا تھا اور لاہور ہائی اسکول جسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگلستان کے چرچ کی مدد سے قائم کیا تھا، ہی بہترین اسکول تھے جن کا ذریعہ تعلیم انگریزی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دیگر منصوبوں کے مطابق مزید اسکول بھی قائم کیے گئے۔ مثال کے طور پر پرائمری مڈل اینگلو رینگلر اسکول بھاٹی دروازے کے بیرون 1883 میں تعمیر کیا گیا، جس کا مقصد پنجاب بھر سے انگریزی ذریعہ تعلیم کے اسکولوں کے اساتذہ کی تربیت تھا۔ بہرحال اینی طیف کے دوسرے کناروں اشرفیہ کے لیے نومبر 1886 میں پنجاب چیف کالج قائم کیا گیا۔ یہ وسیع و عریض اسکول ایک نقشے کے مطابق تعمیر کیا گیا جسے لاک وڈ کپلنگ اور میو اسکول آف آرٹس موجودہ نیشنل کالج آف آرٹس کے بھائی رام سنگھ نے بنایا تھا۔ وائسرائے ہندو لارڈ فرن نے فیصلہ کیا کہ اسے آئندہ ایچ ایس این کالج لاہور کہا جائے۔ اس طریقے سے انگریزی ذریعہ تعلیم والے اسکول لاہور اور پنجاب بھر میں جگہ جگہ کھلنے شروع ہو گئے۔ مرکزی خیال یہی تھا کہ انگریز راج کے لیے دیسی صاحب پیدا کیے جائیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ راجہ رنجیت سنگھ نے مؤثر طریقے سے انگریزوں کو روکے رکھا، حتیٰ کہ پنجاب میں مسیحی مبلغین کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے امریکی مسیحی مبلغ کو برطانیہ کے ساتھ ملحق سرحد لدھیانہ میں 1819 میں ایک چھوٹا سا مرکز بنانے کی اجازت دی۔ غالباً اس نے امریکیوں میں برطانوی مفادات کو بے اثر کرنے کی قوت دیکھ لی تھی۔ اس کی وفات کے 2 برس کے اندر اندر امریکی مسیحی مرکز لاہور پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ بقیہ تاریخ کا حصہ ہے۔